بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب اردو ہندی نیوز میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ ایک تیز رفتار یوکون اور تنوما میں ایک وادی الخیر کے درمیان خوفناک تصادم ہوا۔ تھیلویٹ کے شمال میں وادی الخیر روڈ پر اس کی گاڑی شیل کے سامان سے ٹکرا جانے کے بعد ایک شہری خوفناک ٹریفک حادثے سے بچ گیا۔ ایک گھر میں نصب نگرانی کے کیمرے کے ذریعے دستاویزی ویڈیو کلپ میں یوکون گاڑی دکھائی گئی تھی جب وہ تھیلویٹ مظہر تنوما روڈ پر سفر کر رہی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ اس حادثے کے نتیجے میں گاڑی کو نمایاں نقصان پہنچا اور ڈرائیور کو معمولی چوٹیں آئیں، جبکہ تھیلویٹ پولیس نے ضروری اقدامات اٹھانے کے لیے حادثے کے مقام پر پہنچی اور تفتیش کا آغاز سیاحتی ویزوں کا اجرا 2021 کے آغاز پر ہوگا۔ سعودی عرب کے وزیر سیاحت احمد الخطیب نے کہا ہے کہ سیاحت ویزوں کا اجرا اگلے سال 2021 سے آغاز کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب نے حفاظتی تدابیر کے تحت کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے سیاحتی ویزوں کا اجرا معطل کر دیا تھا، جسے آئندہ سال بحال کیا جائے گا۔ احمد الخطیب نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں عالمی وبا پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ اگر صورتحال میں اسی طرح بہتری ہوتی رہی تو امید ہے کہ آئندہ سال کے آغاز میں وزٹ ویزا جاری کر دیا جائے گا۔ خبر رساں ادارے روئٹرز سے بات کرتے ہوئے سعودی وزیر سیاحت نے بتایا کہ اگر اس اثنا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے یا خاتمے کی ویکسین آتی ہے یا کوئی مثبت پیش رفت ہوتی ہے تو ممکنہ طور پر رواں سال سے ہی ویزے جاری کیے جا سکتے ہیں۔ الخطیب نے بتایا کہ کرونا وائرس کے بعد سعودی عرب میں سیاحت کا شعبہ بہت متاثر ہوا۔ رواں سال کے اختتام تک 35 تا 40% خسارے کا امکان ہے۔ تاہم موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران اندرون ملک سیاحت میں اضافہ ہوا، جس سے اس خسارے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے سپتمبر 2019 میں غیر ملکیوں کے لیے سیاحتی ویزوں کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد 49 ممالک سے آنے والے سیاحوں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ لاک ڈاؤن کے بعد شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی طرف سے بیرون ملک تعطیلات گزارنے کے بجائے اندرون ملک سیاحت میں زبردست توقعات سے کہیں زیادہ اضافہ ہوا۔ سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی، 159 تارکین گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے سرحدی سلامتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 159 تارکین کو گرفتار کیا ہے۔ عاجل اور اخبار 24 کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ سیکیورٹی فورس کے اہلکار سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تارکین کا تعاقب کر رہے ہیں۔ ریاض کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ گرفتار تارکین کا تعلق ایتھوپیا سے ہے۔ بیان میں مزید کہا کہ گرفتار شدگان کو قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا۔ جلد ہی انہیں مملکت سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ ولی عہد مصنوعی ذہانت کی عالمی کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ ولی عہد و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت ریاض میں مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا کی عالمی کانفرنس ہوگی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی واس کے مطابق کانفرنس کو مصنوعی ذہانت انسانیت کی خدمت میں سلوگن دیا گیا، جس کا انعقاد 21 اور 22 اکتوبر کو ہوگا۔ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد وبائی امراض کو قابو کرنے
اور انسانیت کی خدمت کے مختلف شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال میں تعاون کے فروغ کے علاوہ اس حوالے سے مؤثر میکانزم تیار کرنے اور اسٹریٹجک شراکت داری کا قیام ہے۔ عالمی کانفرنس میں فیصلہ ساز شخصیات، ماہرین، مملکت کے اندر اور باہر کی عالمی شخصیات، ٹیکنالوجی سے وابستہ افراد، تاجروں اور سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ کانفرنس میں عالمی سطح پر مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے متعدد بین الاقوامی اقدامات کا اعلان کیا جائے گا۔ ایمبولینس چلانے والی پہلی سعودی خواتین۔ سعودی عرب میں خواتین ہر شعبے میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ سارہ خلف انیسی نے مملکت میں ایمبولینس چلانے والی پہلی سعودی خاتون کا اعزاز حاصل کیا۔ سارہ انیسی نے مریضوں کو گھروں سے ہسپتال پہنچانے اور انہیں علاج کی سہولت مہیا کرانے کے لیے ایمبولینس سروس فراہم کر کے نئی تاریخ رقم کی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سارہ انیسی نے اردن کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے۔ مسلسل 3 برس یونیورسٹی کے بہترین طلباء میں شامل ہوتی رہیں۔ اردن میں سعودی سفیر شہزادہ خالد بن ترکی آل سعود نے انہیں اعزاز سے نوازا ہے۔ سارہ انیسی نے بتایا کہ ایک خواتین کی حیثیت سے ایمبولینس چلانے کا فیصلہ آسان نہیں تھا۔ یہ فیصلہ کرنے میں کرونا وبا سے معاشرے کو نجات دلانے کے جذبے نے مدد دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایمبولینس چلانے کا فیصلہ کیا۔ ہم وطنوں کی طرف سے مجھے پذیرائی ملی۔ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر یہ خدمت انجام دے رہی ہوں۔ سعودی خواتین نے کہا ہے کہ اس سے پہلے سعودی عرب میں کبھی کسی نے خواتین کو ایمبولینس چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کرونا وبا کے زمانے میں جب کئی لوگوں نے مجھے ایمبولینس چلاتے ہوئے دیکھا تو حوصلہ افزائی کی۔ میرے گھر والوں نے میرا جذبہ دیکھ کر یہ کام جاری رکھنے کے لیے غیر معمولی حوصلہ دیا۔ میں نے بھی سوچا کہ یہ شعبہ ایسا ہے کہ جس کی ذمہ داری صرف مردوں کی نہیں بلکہ خواتین کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ سارہ انیسی نے بتایا کہ ہماری قیادت زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کو اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے لیے سرپرستی کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹی ہوں۔ خاندان کے تمام افراد شعبہ صحت سے وابستہ ہیں۔ سب لوگوں کی محبت اور حوصلہ افزائی کی بدولت ہی میں آج وہ خدمت انجام دے رہی ہوں جس کی جرات مجھ سے پہلے کسی سعودی خواتین نے نہیں کی تھی۔ پارک میں 2 خاندان لڑ پڑے، خواتین سمیت 13 افراد گرفتار۔ سعودی عرب میں گسیم ریجن کے عوامی پارک میں سیر کے لیے آنے والے 2 خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ فریقین نے ایک دوسرے کے خلاف تیز دھار آلے استعمال کیے۔ پارک میں جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پولیس نے جھگڑے میں ملعوث 13 افراد کو گرفتار کیا جن میں 5 خواتین شامل ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق گسیم پولیس کے ترجمان بدر حسیبانی نے بتایا کہ جھگڑے میں ملوث دونوں خاندانوں کا تعلق یمن سے ہے۔ مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی جھگڑے کے دوران مار پیٹ میں حصہ لیا اور تیز دھار آلے استعمال کیے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ جھگڑے کرنے والوں کو گرفتار کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق جھگڑے سے متعلق سوشل میڈیا پر ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پولیس اہلکار فریقین کو الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خواتین ایک گاڑی پر بھی حملہ کر رہی ہیں۔ سعودی سائنسدانوں کی کرونا پر ریسرچ میں شرکت۔ سعودی عرب میں کنگ سعود یونیورسٹی اور کنگ عبدالعزیز سٹی فار
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں کی ٹیم نے کرونا وائرس کی جینیاتی تبدیلی پر ہونے والی ریسرچ میں حصہ لیا۔ عرب نیوز کے مطابق یہ ریسرچ 80 ممالک اور 50 ریسرچ سینٹر کی شرکت سے کی گئی، جس میں کرونا کا شکار ہونے والے افراد میں وائرس کی جینیاتی تسلسل کی جانچ کی گئی۔ اس تحقیق کے نتائج میگزین سائنس میں شائع کی گئیں۔ معذوروں کی مختص پارکنگ استعمال کرنے پر سینکڑوں جرمانے۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک نے کہا ہے کہ مملکت کے مختلف علاقوں میں معذوروں کے لیے مخصوص جگہوں پر پارکنگ پر 2438 گاڑیوں کے مالکان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین کے مطابق سرکاری و نجی اداروں اور مختلف پبلک مقامات پر معذوروں کی کاروں کے لیے پارکنگ مختص ہے، جہاں کسی دوسرے کو گاڑی پارک کرنے کی اجازت نہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے یاد دہانی کرائی ہے کہ معذوروں کے لیے مختص مقامات پر گاڑی پارک کرنے پر 500 سے 900 ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ گاڑی کے مالک یا ڈرائیور تک رسائی نہ ہونے کی صورت میں گاڑی قبضے میں لی جائے گی۔ جدہ جازان شاہراہ پر ساحر کیمرے توڑنے والے گرفتار۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس نے جدہ جازان شاہراہ پر حد سے زیادہ رفتار کو خودکار نظام سے ریکارڈ کرنے والے 4 کیمرے تباہ کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کیا۔ سعودی عرب خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ترجمان محمد غامدی نے بتایا کہ ساحر کیمرے توڑنے والے تینوں سعودی شہری ہیں۔ پولیس نے ترجمان نے بتایا کہ ملزمان عمر کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں ہیں۔ ملزمان کو حراست میں لے کر پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں بعض نوجوان شاہراہوں پر انتہائی رفتار کی پابندی نہیں کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے حادثات ہو جاتے ہیں۔ متعدد نوجوان اس قسم کے حادثات کی وجہ سے معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سعودی حکومت حد سے زیادہ رفتار کی پابندی نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے جگہ جگہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ ان کیمروں کی توڑ پھوڑ کے واقعات اکثر پیش آتے رہتے ہیں۔ سعودی عرب کی تازہ صورتحال سے واقف رہنے کے لیے بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔